السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسے 7 نیکیاں یا اذکار اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے؟ اگر ان اذکار کے ساتھ آپ اپنے کاموں کی شروعات کرتے ہیں یا کاموں کے اختتام کرتے ہیں، یعنی کہ کام ختم ہونے کے بعد انہیں شامل کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان اذکار کے ذریعے سے آپ کے سارے مصیبت کو دور کر دیتا ہے، گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہے۔ تو چلیے جانتے ہیں کہ وہ 7 ایسے اذکار کون سے ہیں جنہیں ہمیں کرنے سے ہمارے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، نیکیاں بھی لکھی جاتی ہیں اور ہمارے درجے بھی بلند کیے جاتے ہیں۔ تو اسے آخر تک ضرور جانیے گا اور اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ میرے بھائی اور بہنیں بھی ان اذکار کے ساتھ ان نیکیوں کے ذریعے سے اپنے زندگی میں بھی نیکیاں کما سکے اور ان کے نامۂ اعمال میں بھی بہتر نیکیاں لکھی جائے۔ اس لیے انہیں بھی آگے شیئر کیجیے گا، تاکہ ان سے شیئر کرنے کی وجہ سے آپ کو بھی اس کا ثواب ملے گا اگر وہ یہ اعمال کو اپنے زندگی میں ریگولر شامل کرتے ہیں، اور مجھے بھی اس کا ثواب ملے گا۔ اس لیے ضرور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل پر اگر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیجیے گا، اور اگر میرے پیج کو ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو فالو بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ 7 ایسے اذکار وہ ہیں جن سے ہمیں کرنے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں، ہم سے بہت راضی ہوتے ہیں، اور ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہمارے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ اگر آپ ان 7 اذکار کو روزانہ اپنے زندگی میں سوتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کام کرتے ہیں، چلتے پھرتے، اس ہر وقت ان اذکار کو اپنے زندگی میں شمار کر لیتے ہیں، شامل کر لیتے ہیں، اپلائی کر لیتے ہیں، تو آپ کے سارے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے، نیکیاں لکھی جاتی ہیں، نامۂ اعمال بھی بہتر ہونے لگتا ہے۔ اس لیے ان اذکار کو آپ اپنے زندگی میں جب تک زندگی ہے انہیں ضرور شمار کیجیے گا۔ اور وہ اذکار کون ہیں چلیے جانتے ہیں۔ نمبر 1 پہ آتا ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ۔ ہر کام کی شروعات کرنے سے پہلے ہمیں بسم اللہ کرنا چاہیے، کیونکہ بسم اللہ بہت چھوٹا سا عمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بہت چھوٹا سا عمل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کام کی شروعات اللہ کے نام سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کاموں میں برکت ہونے لگتی ہے۔ آپ جس کام میں کرنے سے پہلے بسم اللہ کرتے ہیں تو اس کام میں بخوبی برکت ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوئی کام کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس لیے آپ اپنے زندگی میں کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور شمار کیجیے گا۔ نمبر 2 پر آتا ہے الحمدللہ کہنا۔ الحمدللہ یہ اللہ کی ہر نعمتوں کا، ہر چیزوں کا شکر ادا کرنے کا سب سے آسان اور چھوٹا سا عمل ہے، چھوٹا سا طریقہ ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ الحمدللہ بولنے سے اللہ رب العزت ہمارے نامۂ اعمال میں نیکیاں بھی لکھتے ہیں، اور ہمارے اوپر یعنی ہم سے جب ہم الحمدللہ بولتے ہیں اپنے زبان سے، یعنی کہ اللہ تیرا شکر ہے، ہم کسی بھی بات پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ تو سوچئے اللہ کا شکر ادا کرنا کتنی بڑی بات ہوتی ہے۔ اگر ہم الحمدللہ کہتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے بہت خوش ہوتے ہیں، راضی ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی کام جب کر چکے ہوتے ہیں یا ہم سے کوئی بھی چیز ہو جاتا ہے تو اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ اسے جیسے کہ کوئی چیز ہو گیا ہم بولتے ہیں ہاں ہو گیا، بس بول دیے ہو گیا، کام ختم نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس لیے کوشش کریں کہ ہم کام ختم ہونے کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ اور نمبر 3 پہ آتا ہے کہ اگر آپ اپنے زندگی میں مستقبل میں کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہاں مجھے بعد میں فلاں یہ کام کرنا ہے، کل وہ کام کرنا ہے، آگے یہ کام کروں گا، تو اس کے لیے ہمیں یہ چاہیے کہ انشاءاللہ بولے، ہاں انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا۔ کیونکہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے وہ کام اللہ کے سپرد کر دیا، اللہ کی مرضی، کیونکہ اللہ اگر چاہیں گے تو ہم یہ کام ہو جائے گا، ہمارا یہ کام ہو جائے گا، ہم یہ کام کر لیں گے۔ تو انشاءاللہ کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے، کیونکہ قرآن شریف میں بھی یہی آتا ہے، سورہ کہف میں بھی آتا ہے کہ اگر انسان انشاءاللہ کہتا ہے تو اس کے سارے
کاموں کو بخوبی اللہ پورا کر دیتے ہیں۔ اور یاجوج ماجوج کا قصہ بھی آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ ایک دن وہ انشاءاللہ بول کر کے دیوار کو توڑیں گے تو وہ دیوار ٹوٹ جائے گی، کیونکہ انشاءاللہ کی یہی خوبی ہے کہ وہ انشاءاللہ جب بندہ بولتا ہے تو اللہ بولتا ہے کہ اس نے تو یہ کام میرے ذمہ پر کر دیا، اب تو مجھے یہ کام تو اس کو پورا کرنا ہوگا، اس لیے اگر میرا بندہ انشاءاللہ بولتا ہے تو اس کے اس کام کو میں ضرور پورا کروں گا۔ تو اس لیے اگر ہم کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اسے انشاءاللہ ضرور بولا کیجیے، کیونکہ انشاءاللہ بولیں گے تو آپ کے کام بخوبی پورے ہو جائیں گے، چاہے وہ چھوٹے کام ہو یا بڑے کام ہو، اس لیے انشاءاللہ ضرور بولیں۔ نمبر 4 پہ آتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی مصیبت پریشانی پیش ہو جاتی ہے، کوئی بھی مسئلہ مطلب ایمرجنسی کوئی بھی اچانک سے آ جاتا ہے، انسان کی زندگی میں مصیبت پریشانی تو ہمیشہ ہوتی ہے، اور سمجھو کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس وقت یہ دعا پڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ دعا صرف انتقال کے وقت کی دعا نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی یہی آتا ہے کہ اگر تمہارے اوپر کوئی مصیبت پیش آتی ہے تو تم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، کیونکہ وہ مصیبت صرف میری طرف سے آئی ہے اور تمہیں میری ہی طرف پلٹنا ہے، اور میں جب چاہوں گا تمہارے اوپر مصیبت دوں گا، جب تمہیں چاہوں گا تمہارے اوپر سے مصیبت ہٹا دوں گا، یہ سب میری ہی مرضی سے ہے۔ اس لیے جب کوئی درکار مسئلہ پیش آئے، ناگوار بات پیش آئے، تو اس وقت ہمیں انا للہ و انا الیہ راجعون کو ضرور پڑھا کیجیے گا، اس سے آپ کے تمام مصیبت پریشانی حل ہوتے ہیں بخوبی انشاءاللہ۔ اور نمبر 5 پر آتا ہے کہ اگر ہم سے غلطی ہو جاتی ہے تو ہم فوراً اللہ کے دربار میں استغفر اللہ کہیں۔ استغفر اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ استغفر اللہ کہنے سے ہمارے گناہوں کی صفائی ہوتی ہیں، یعنی کہ ہم استغفر اللہ کہہ دیے، چھوٹا سا الفاظ ہے صرف استغفر اللہ، اور سوچیے کہ اس کی کتنے سارے اجر ہیں، ہمارے اس سے گناہوں کو معاف کیا جاتا ہے، درجے بلند ہوتے ہیں، اور ہم جو چیز چاہتے ہیں استغفر اللہ کے ذریعے اللہ رب العزت ہمیں نوازتے ہیں۔ استغفار کرنے سے آپ کو یہاں تک کہ اولاد کی کمی کو بھی پورا ہو جاتا ہے، انسان اللہ سے استغفار کرتا ہے اولاد کے لیے بھی، تو اس کے ذریعے سے اس کے وہ بھی مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ تو سوچئے ایک استغفار کہنا ایک چھوٹا سا عمل ہے اور اس کی کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں، تو آپ کیا اپنی غلطی کے لیے اللہ رب العزت سے صرف ایک استغفار نہیں کہہ سکتے ہیں، استغفر اللہ نہیں کہہ سکتے ہیں؟ تو سوچئے، ایک سوچنے والی بات ہے کہ ہم سے اگر غلطی ہو جاتی ہے تو فوراً ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دربار میں استغفار ضرور کہیں، کیونکہ ہم انسان ہیں، ہم سے تو غلطیاں کوتاہیاں زندگی بھر ہوتے رہیں گے جب تک زندگی ہے۔ ہم تو یہ نہیں کہیں گے کہ ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ ہم تو انسان بن کر پیدا ہوئے تو ہم سے غلطی کوتاہی تو جب تک ہماری زندگی ہے شاید تب تک ہم کرتے رہیں، اور تب تک ہم اللہ کے دربار میں معافی کی طلب بھی کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے استغفار کو ضرور قبول کریں گے، ہمارے گناہوں کو ضرور معاف کریں گے۔ اس لیے ہم اللہ کے دربار میں صرف یہی آرزو رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اور نمبر 6 پہ آتا ہے کہ اگر ہم کسی بھی وقت، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر ایک عظیم یہ ذکر اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ پسند ہے، اور وہ ذکر یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو سوچئے ایک یہ چھوٹا سا کلمہ، اس کے ذریعے سے انسان جنت میں بھی جا سکتا ہے، اگر وہ اسی عمل کو اپنے زندگی میں روزانہ شمار کر لے، روزانہ پڑھے اسی ایک عمل کو، تو وہ بے حساب جنت میں جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا بھی ہے کہ جو شخص 70,000 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیتا ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اسی ایک عمل کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ تو ہے نا کتنی بڑی بات، ایک چھوٹا سا عمل ہے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کتنے بڑے انعامات ہیں کہ سیدھا ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہمیں نہ دائیں جانا ہے، نہ بائیں جانا ہے، نہ پیچھے نہ آگے، کہیں دیکھنا تک نہیں ہے۔ اسی نام کے ذریعے سے، اسی ذکر کے ذریعے سے، اسی بابرکت عمل کے ذریعے سے ہمیں جنت مل جائے گا۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش یہ کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے زندگی میں ہمیشہ، چاہے سو رہے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، خوشی ہو غم ہو، ہر وقت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ورد اپنے زبان پہ جاری رکھے۔ ایسے ہمارے نامہ اعمال بھی اچھے ہوتے ہیں، ہمارے گناہ بھی مٹتے ہیں، نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ جب اسی ایک اذکار سے ہمارے سارے کام بن رہے ہیں، بخوبی حل ہو رہے ہیں، تو ہمیں پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ہمیں پھر کسی اور چیز کی ضرورت ہے۔ تو اسی لیے آپ ان اذکار کو اپنے زندگی میں روز آنا شمار کیجئے، اور دل میں نیت کرے، نیت اللہ سے نیت کرے کہ یا اللہ میں آج سے انشاءاللہ ضرور ان اذکار کو اپنے زبان پہ لاؤں گا۔ اور اگر آپ کو یہ بات میری صحیح لگی ہے کہ ہاں بہن نے جو بات بتایا ہے بے شک بالکل سچ ہے، ان اذکار کے ذریعے سے ہمارے سارے مصیبت پریشانیاں دور ہو جائیں گی، اور ہمارے اعمال بھی اچھا ہوگا، ہمارے لیے نیکیاں لکھی جائے گی۔ تو کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھتے ہوئے جائیے گا۔ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت کا ایک پیارا سا ذکر ہے، اسی لیے ضرور لکھتے ہوئے جائے گا، اور اسے دوسروں تک بھی ضرور شیئر کیجیے گا، تاکہ میرے بھائی اور بہنیں بھی جو مصیبت پریشانی میں جونجھ رہے ہیں، ان کے اوپر سخت مصیبت پریشانی ہے، اور انہیں دلی سکون نہیں ہے، تو ان اذکار کے ذریعے سے ان کی پریشانیاں ختم ہو جائیں، انہیں دلی سکون ملے۔ میرا یہی تمنا، یہی کوشش ہے انشاءاللہ، اسی لیے ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور اگر میری ویڈیو کو فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو میرے پیج کو ضرور فالو کر دیجیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے یعنی کہ اپنی بہن، اپنی بیٹی کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خوش رہیے گا، سب کو خوش رکھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، اللہ حافظ۔